خروج دجال یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر حدیث اور روایتوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ وقت کے نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو دجال سے آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ کرام کو دجال کے آمد کی خبر دی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں اس طویل اور لمبی حدیث کا ذکر کرنے والے ہیں جسے حدیث جساسہ کہا جاتا ہے، جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے ایک مرتبہ دجال سے ملاقات کی تھی، اور پھر اسلام لانے کے بعد اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک لمبا خطبہ دیا۔ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پڑھ لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں روکا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں توحید یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی صحابی ہیں، پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت لے کر مسلمان ہو گئے، اور ایک ایسی بات بتائی کہ جس کے فتنے اور فساد کے بارے میں تمہیں اکثر بتاتا رہتا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ بنو جذام اور بنو لکھم کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز پر سوار ہوئے، اور 1 مہینے تک سمندر کی لہریں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں۔ اس دوران وہ ایک جزیرے پر پہنچے، اور اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر اس جزیرے کے اندر داخل ہو گئے۔ انہیں وہاں ایک ایسا جانور ملا جو بہت موٹا اور گھنے بالوں والا تھا، حتیٰ کہ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ بھی پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا، اے قوم، اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو، کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ کہیں جین تو نہیں، لہٰذا ہم جلدی جلدی چلے حتیٰ کہ اس گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور وہ یہ تھا کہ ایک نہایت ہی مضبوط اور لمبا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اور گھٹنوں سے ٹکنوں تک لوہے کی لمبی اور مضبوط زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم میری خبر لینے پر قادر ہو چکے ہو تو تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم سب سمندری جہاز میں سوار تھے۔ جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، اور سمندر کی موجیں ہمیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں۔ اس طرح ہم تمہارے اس جزیرے کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا کہ اس کے کس چیز کے بارے میں خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کے کھجور کے پھل کے بارے میں۔ ہم نے کہا کہ ہاں، اس کے پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ درخت پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کی کس چیز کے بارے میں خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی آتا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اس میں تو بہت کثیر مقدار میں پانی آتا ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کی کس چیز کے بارے میں خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس چشمے سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اس میں کثیر مقدار میں پانی پایا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے ہیں اور یثرب یعنی مدینہ میں اترے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا راستے میں عربہ سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ اس نے اہل عرب کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں، اور انہوں نے ان کی اطاعت بھی کر لی ہے۔ کہنے لگا کہ ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، ایسا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں اور ان کے تابعدار ہو جائیں۔ پھر کہنے لگا کہ کیا تم میرے بارے میں خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟
ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں اور عنقریب مجھے باہر نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، بس میں نکلوں گا اور زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ میرے لیے اس میں داخلہ حرام کر دیا جائے گا اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا بھی جائے گا، کیونکہ اس کے ہر گھاٹی پر فرشتے پہرا دیں گے اور مجھے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر سے چبویا اور کہا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تمہیں اس کے متعلق خبر نہیں دی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک آپ نے اس کے متعلق خبر دے دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہ باتیں اس حدیث کی موافقت کرتی ہیں جو میں نے پہلے ہی تمہیں مکہ، مدینہ اور دجال کے متعلق بیان کر دی تھی۔ آگاہ رہو کہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہے، بلکہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، بس میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، اور اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل الکوثر وائس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے اور قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔